وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حمد و ثنا لا تعداد بے شمار اس خالق کریم خالق کے لیے، اور درود و سلام بے شمار لاتعداد پیغمبر آخر الزمان جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آج ہمارے سامنے سورہ نساء کی آیات مبارکہ نمبر 37 سے 42، جس میں سے پہلی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو بھی بخل کرنے کی ترغیب اور امر دیتے ہیں، اور چھپاتے ہیں وہ جو اللہ نے ان پر فضل کیا، ہم نے ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں بہترین مضمون کہ میاں بیوی میں ثالثی کس طرح کرنی ہے، اطاعت والدین کا حق کس طرح ادا ہوتا ہے، اور پڑوسی کے حقوق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین وعید فرمائی، تنبیہ فرمائی، تعلیم فرمائی۔ غلاموں سے حسن سلوک کے بارے میں کہا گیا۔ آج اس آیت کریمہ کی روشنی میں پہلا نقطہ اور پہلی بات یہ ہے، انسانی زندگی میں اگر بخیلی اور کنجوسی آ جائے تو اس کے نقصانات کیا ہیں، انسان کو کس طرف لے جاتی ہیں۔ انسان کی فطرت اگر جبلت اگر دیکھیں، اس میں ناشکری پائی جاتی ہے، اور یہ بھی بخیلی اور کنجوسی ہی ہے۔ جس طرح قرآن کریم سورہ عادیات میں اللہ نے فرمایا، ان الانسان لربہ لکنوت وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ بے شک انسان اپنے رب کے بارے میں بڑا ہی ناشکرا ہے، اور وہ اس پہ شاہد بھی ہے، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے اور بڑا پکا ہے۔ تو یہ جو ناشکری ہے انسان کی، یہ بھی بخیلی اور کنجوسی ہے کہ جو اللہ کے شکر کے بارے میں بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، وہ دیگر معاملات میں کس طرح فیاض ہوگا۔ اور بخیلی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی بیماری ہے، یہ معمولی عادت نہیں ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَاءُ مِنَ الْبُخْلِ، بخل سے بڑی بیماری کون سی ہو سکتی ہے۔
کہ انسان بخل، بخیلی، کنجوسی اختیار کر لے۔ امام احمد نے روایت کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیلی وہ فعل ہے جس نے قوموں کو برباد کر دیا۔ آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ الشُّحَّ وَإِيَّاكُمْ شُحَّ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ اس بخیلی سے بچو، کنجوسی سے بچو۔ یہ ایسا فعل ہے، کبھی فعل ہے کہ اس نے پہلی قوموں کو، امتوں کو برباد کر دیا۔ انسانی معاشرے میں، سماج میں بخیلی بات کی بات ہے سب سے پہلے اللہ کے بارے میں، کہ جو بندہ اللہ کا شکریہ ادا نہ کرے، اتنا بڑا بخیل، وہ دوسروں کے حق کیسے ادا کرے گا؟ اور اس کے نقصانات میں سے جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس نے قوموں کو برباد کر دیا، انسانوں کو تباہ کر دیا، یہ بخیلی قطع رحمی اور گناہ کا سبب بنتی ہے۔ رشتے جوڑنے کی بجائے توڑنے کا باعث اور سبب بنتی ہے۔ اللہ اللہ، یہ وہ ہے امرہم بالقطیہ فقطعوا وامرہم بالفجور فجروا۔ اس بخیلی نے قوموں کو اس طرف لگا دیا، حکم دیا کہ تم قطع تعلقی کرو، وہ قطع تعلقی کر کے بیٹھ گئے، اور اس نے آمادہ کیا کہ تم گناہ کرو، وہ گناہ کرنے بیٹھ گئے۔ اللہ اللہ، اور یہ بھی فرمایا بخیلوں کی عادت ہے، کنجوسوں کی عادت ہے کہ وہ جب بخیلی کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کو چھپا رہے ہوتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے جو ان پر فضل کیا ہے، انسان بنایا، باصلاحیت بنایا، باوسائل بنایا، باسباب بنایا، اتنی نعمتیں عطا کی، ان تمام نعمتوں پر، صلاحیتوں پر سانپ بن کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے چھپا لیا اس فضل کو جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت کریمہ ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ اللہ کا فضل، اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنا، یہ مالک کی شکر گزاری ہے۔ انسان کو جو نعمتیں میسر ہیں ان کے مطابق اپنا بود و باش رکھنا، رہن سہن رکھنا، اپنے معاملات رکھنا، یہ بڑی اعلیٰ درجے کی شکر گزاری ہے رب تعالیٰ کی۔ انسان اللہ کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، کیا تھا ان کو، وہ ایمان لے آتے اور یوم آخرت پر ایمان لاتے، اللہ پر ایمان لاتے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، جو اللہ نے ان کو رزق عطا کیا ان میں سے وہ خرچ کرتے۔ کیوں نہیں انہوں نے ایسا کیا؟ وَكَانَ اللَّهُ بِهِ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ نیتوں کے، جو اندر کے ارادے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے، وہ تو نیتوں سے واقف ہے، اس کے سامنے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ حکیم ہے۔
اب اس کے سامنے وسائل کو چھپانا، چیزوں کو چھپا لینا، کئی باتیں اسے سامنے آ رہی ہیں نا، اللہ کی نعمتوں کا اظہار نہ کرنا، اس کی شکر گزاری نہ کرنا، ان کو چھپا لینا، یہ انسان کو قطع تعلقی کی طرف لے جاتی ہے، انسان کو بربادی کی طرف لے جاتی ہیں یہ چیزیں۔ اور پھر سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اذا انعم علی عبد نعمتا، ان اللہ اذا انعم علی عبد نعمتا، اللہ کریم جب اپنے بندے پر نعمتوں کی بارش کرتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے، پھر کیا ہے، وہ نعمتیں دے کر کیا چاہتا ہے، احب ان یرا اثر نعمتی علیہ، وہ نعمتیں عطا کر کے اپنے بندے پر نعمتوں کے آثار دیکھنا چاہتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ہمارے ہاں یہ بسا اوقات رواج بن جاتا ہے کہ میلے کپڑے پہن کے آ جانا، اچھا خاصا نیا جوتا لیا ہے، وہ پیچھے اس کی ایڑی بٹھا لینا، 2 بٹن کھلے چھوڑ دینا، کب کھلے چھوڑ دینا کہ درویش ہے جی، لوگوں سے منفرد نظر آنا، یہ کیا ہے؟ درویشی نہیں، اللہ کہتا ہے یہ عیاری ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے دیا ہے، کس لیے رکھا ہے؟ یہ جو جوڑے ہی جا رہے ہو، اندر سمائے جا رہے ہو۔ اے بندے بتا، تیرے سامنے کتنے بندے دنیا چھوڑ کے گئے ہیں، کون ساتھ لے گیا ہے؟ ساتھ لے جانے والی جو چیزیں ہیں نا، جو دے گیا وہ لے گیا، جو دے گیا وہ لے گیا، جو کھا گیا وہ اڑا گیا، اور جو بچا گیا بس وہ سمجھو وہ تباہ گیا، جمع پونجی، گن گن کے مال، الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، قرآن کہتا ہے گن گن کے تجوری میں رکھتا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی فرما رہے ہیں کہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان کا اظہار کرو، بخیلی نہ کرو، کنجوسی نہ کرو۔ اگلی بات جو ساتھ ہی قرآن نے کہی ہے کہ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، نعمتوں کا اظہار نہ کرنا، اللہ کے فضل کو چھپا لینا۔ اس آیت کریمہ کے اس حصے سے متعلق ایک اور نقطہ بھی مفسرین نے بیان کیا ہے۔ ایک تو کتمان مال ہے نا، کتمان نعمت ہے، نعمت کو چھپانا۔ ایک کتمان حق بھی ہے، حق کو چھپا لینا۔ علماء وہ مسئلے بیان کریں جو اپنے دل کو اچھے لگیں، باقی گول کر دیں۔ انجمن کا چودھری صدر، اس کو بھی تو راضی کرنا ہے، وقت کے حکمران کو بھی تو راضی کرنا ہے نا، بادشاہ کے سامنے، صدر، وزیر اعظم، وزیر مشیر کے سامنے، بڑے لوگوں کے سامنے کس طرح ہم حق بیان کر لیں؟ یہ کتمان حق ہے۔ کون ہیں یہ لوگ جن کی وجہ سے تم حق چھپا رہے ہو؟ یہ کام یہودیوں نے کیا۔ قرآن کہتا ہے یہ کام یہودیوں نے کس طرح؟ ان کی کتاب میں، تورات میں واضح طور پر نشانی موجود ہے، انجیل میں بھی، تورات میں بھی۔ وہ نبی کہہ کے گئے ہمارے بعد ایک نبی آئے گا، یاتی بعد نبی اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔
تورات میں نشانیاں بتائی گئیں کہ اس نشانی والا، اس خصلت، اس وصف والا، اس خوبی والا وہ آخری نبی ہوگا۔ تو علماء نے جب دیکھی نا تورات کھول کے تو ان کو ساری نشانیاں نظر آئیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم کہہ دیں کہ یہ نشانیاں ٹھیک ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی ہے، تو ہماری روٹی روزی کدھر گئی؟ ہم نے جو مسندیں بنائی ہیں، ہم جو مسند نشین بن کے بیٹھے ہیں، اپنی گدیاں بنا کے بیٹھے ہیں، ہماری گدیاں کدھر جائیں گی؟ تو یہ جتنی گدیاں بنی ہوئی ہیں نا، یہ اسی لیے ہیں حق چھپایا جائے اور روٹی روزی کو بڑھایا جائے۔ یہ پیٹ کا مسئلہ اتنا بڑا اور اتنا کبھی مسئلہ ہے کہ اس نے کئی افراد، بڑے بڑے افراد، بڑی بڑی قوموں کو برباد کر دیا۔ اور اس کا نقصان ایک یہ بھی ہے، یہ بخیلی انسان میں، بات تو بخیلی کی ہو رہی ہے بنیادی طور پر، یہ کنجوسی، یہ بخیلی انسان میں اخلاقی گراوٹ پیدا کر دیتی ہے کہ وہ کنجوس ہوتا ہی ہے، وہ ساتھ ساتھ پھر اچھی باتیں کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ وہ پھر نا وہ باتیں کرتا ہے جو اس کے من کو فائدہ دیں، اپنے آپ کو، اس کے ایم کو، اس کے نظریے کو فائدہ دیں۔ اور قرآن اور سنت ہمیں بتا رہے ہیں کہ بخیلی کنجوسی انسان کو بالآخر نفسیاتی مریض بنا دیتی ہے۔ اللہ، قرآن کتنا خوبصورت کلام ہے، کتنی خوبصورت رہنمائی ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تفسیر فرما دی، جو اس کی تشریح فرما دی، اس سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے؟